ابھی ایک جماعت واپس آئی برازیل سے، وہ کہنے لگے کہ ہمیں جو لوگ بھی وہاں کے دیکھتے تھے ہم سے 2 سوالوں میں سے ایک سوال ضرور کرتے تھے، یا تو ہم سے یہ کہتے کہ آپ سارے کے سارے نبی ہوں، ہم کہتے توبہ توبہ، ہم نبی نہیں، ہم تو اپنے نبی کے امتی ہیں، لیکن آپ کو کیسے شبہ ہو گیا کہ ہم نبی ہیں؟ وہ کہتے کہ ہمیں اس لیے شبہ ہوا آپ کے چہروں پر اتنا نور ہے کہ اتنا نور نبی کے چہرے پر ہو سکتا ہے، امتیوں کے چہرے پہ نہیں ہو سکتا۔ یا ہم سے یہ پوچھتے کہ آپ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے ہو، ہم پوچھتے آپ کو کیسے شبہ ہوا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں؟ ہم تو ان کے خاندان میں سے نہیں ہیں۔ وہ جواب میں یہ کہتے کہ ہمارے گھروں میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے، ان کی داڑھی بھی ہے، سر پہ ان کے پگڑی بھی ہے، یہ دونوں چیزوں آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، اس لیے ہمیں شبہ ہوا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے ہو۔ یہ تو ابھی تبلیغ کا کام اپنے صحیح معنی اور مطلب کے لحاظ سے امت میں ابھی چلا نہیں، ابھی تو تھوڑا تھوڑا شروع ہوا ہے، اور اس کے اللہ بڑے بہترین نتیجے دکھا رہے ہیں۔ یعنی ایسے بھی انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر ظاہری سبب کے ہدایت دے رہے ہیں۔ ایک ساتھی ملا نو مسلم، میں نے اس سے پوچھا کون سا مسلمان آپ کو ہدایت دلوانے کا ذریعہ بنا؟ اس نے کہا کوئی انسان ذریعہ نہیں بنا، مجھے خود اللہ نے ہدایت دی۔ پوچھا بھائی کیسے اللہ نے ہدایت دی؟ اس نے بتایا کہ میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان آیا، اس نے آ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا تو میرا ہاتھ چھوٹ گیا، شیطان دوبارہ میرا ہاتھ پکڑنے لگا، تو اب میں بھاگ پڑا وہاں سے، وہ شیطان بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا، میں جتنا زور لگا کے بھاگوں شیطان اتنا زور لگا کے اور بھاگے، میں بڑا گھبرا گیا کہ یہ شیطان میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا۔ آگے دریا آیا، میں نے اس میں چھلانگ لگا دی، شیطان نے بھی اس میں چھلانگ لگا دی۔ میں بڑا پریشان کہ آج تو شیطان میرے پیچھے ہی لگ گیا ہے۔ سامنے ایک جزیرہ تھا، اس میں ایک مکان تھا، مکان میں سے ایک آدمی نکلا، اس نے مجھے پکڑ کے جزیرے پہ بٹھا دیا اور شیطان کی طرف یوں اشارہ کیا، شیطان واپس چلا گیا۔ میرا خواب یہاں آ کے پورا ہوا، میں بڑا خوش کہ میرا شیطان سے پیچھا چھوٹ گیا۔ اب جب میں خواب سے اٹھا تو بڑا خوش تھا، اب میری یہ فکر لگی کہ جس آدمی نے مجھے میرا پیچھا شیطان سے چھڑایا ہے اس آدمی کا پتہ تو کرو، وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ میں نے خواب میں اس آدمی کو ایک دفعہ پوری زندگی میں دیکھا، نہ مجھے اس کا نام معلوم، نہ مجھے اس کے عطا پتہ معلوم، نہ مجھے اس کے کوئی اور بات معلوم، کس شہر میں ہے، کس کام گلی میں ہے، کس ملک میں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، خواب میں دیکھا۔ صبح کو میں اٹھا اور میں اسی فکر میں تھا کہ خواب والا آدمی مجھے مل جائے۔ میں نے کیا دیکھا، گلی میں میں جا رہا تھا، سامنے سے وہی خواب والا آدمی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ میں دوڑ کے اس کے پاس گیا، اس کو چمٹ گیا، چومنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیوں چومتے ہو مجھے؟ میں نے کہا آپ نے مجھے شیطان سے چھڑایا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو آپ کو زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، میں نے کیسے چھڑا دیا آپ کو شیطان سے؟ تو اس کو میں نے کہا میں نے خواب ایسا دیکھا تھا، اس میں آپ آخر میں آئے تھے اور آپ نے شیطان سے میرا پیچھا چھڑایا تھا، اب چھڑاؤ میرا پیچھا شیطان سے۔ اس نے یہ کہا اگر شیطان سے پیچھا چھڑانا ہے تو کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو گیا ہے ساری دنیا میں سارے دین کو زندہ فرمانے کا، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس تبلیغی کام کو وجود عطا فرمایا۔ ہم کسی کی ذمہ داری نہیں لگاتے۔ جب کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے اور حضور کو آخری نبی مان لیتا ہے،
حضور والی ذمہ داری اس پر عائد ہو جاتی ہے، اور ہر آدمی، ہر امتی پورے عالم کا ذمہ دار ہے، غریب سے غریب مسلمان بھی سارے عالم کا ذمہ دار ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان بھی پورے عالم کی ہدایت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ اس ذمہ داری کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھ لیں، اور جیسے حضور کے دل میں امت کا غم تھا، ہمارے دل میں بھی امت کا غم آ جائے، اور جیسے رسول پاک علیہ السلام کو دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی فکر تھی، ایسی فکر کا ذرہ اللہ ہمیں بھی نصیب